السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، من صمت نجا، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ فرصت زندگی کم ہے محبتوں کے لیے، فرصت زندگی کم ہے محبتوں کے لیے، لاتے ہیں وقت کہاں سے لوگ نفرتوں کے لیے، لاتے ہیں وقت کہاں سے لوگ نفرتوں کے لیے۔ کوئی چیز نکمی نہیں زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں۔ اے انسان تو کسی کے عیب کو بے نقاب نہ کر، خدا اس کا حساب کرے گا، تو اس کا حساب نہ کر، خدا اس کا حساب کرے گا، تو اس کا حساب نہ کر۔ اے انسان اب بھی فرصت توبہ ہے، دیر نہ کر، وہ ابھی گرا نہیں، جو گرا پھر سنبھل گیا۔ اٹھ بندے باندھ کمر، کیا ڈرتا ہے، پھر آگے آگے دیکھ اللہ کیا کرتا ہے، پھر آگے آگے دیکھ اللہ کیا کرتا ہے۔ محبت سے، ادب سے، عظمت سے اور اس استحضار کے ساتھ کہ میں یہاں ہوں، میرا دل مدینے میں ہے، درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی
ہمارے درود شریف پڑھنے کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں موت تک کثرت سے، ادب سے، عظمت سے اور اس استحضار کے ساتھ کہ میں یہاں ہوں، میرا دل مدینے میں ہے، اللہ تعالی ہمیں بار بار درود پاک پڑھتے رہنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ بزرگان محترم، معزز علماء کرام، عزیز نوجوانوں اور میری محترم دینی ماؤں اور بہنوں، اللہ تعالی نے مجھے اور آپ کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ان گنت نعمتیں، لامحدود نعمتیں، بارش کے قطروں سے بھی زیادہ ہر وقت، ہر آن، ہر گھڑی، ہر لمحہ مجھ پر اور آپ پر برس رہی ہے۔ اتنی نعمتیں برس رہی ہے کہ یوں فرمایا کہ اگر ہم گننا چاہے تو گن بھی نہیں سکتے، اور اگر ہم شمار کرنا چاہے تو شمار بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ کی بہت سی بڑی بڑی نعمتیں ہیں جو اللہ نے ہمیں بن مانگے عطا فرمائی ہے۔ اس میں ایک بولنے کی بھی نعمت ہے، جو ہم بول رہے ہیں نا، ہم جو بول رہے ہیں، یہ مستقل اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ورنہ ایک بہت بڑا طبقہ وہ ہے جو بیچارہ بول نہیں سکتا، ان کی زبان لڑکھڑاتی ہے، کتنوں کی زبان میں لکنت ہے، اور کتنے تو بیچارے بول ہی نہیں سکتے، جن کو ہماری زبان میں گونگے کہتے ہیں، معذور کہتے ہیں۔ ہمارے نوساری میں تقریباً 35 سے 40 ہوں گے جو بیچارے نہیں بول سکتے۔ اللہ ان پر رحم فرمائے، اللہ اپنا فضل شامل حال فرمائے۔ ہم تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ کرے کہ وہ بولتے ہو جائیں۔ اور آپ کے صورت میں دیکھو تو تقریباً 100 سے زائد ہوں گے، اور ممبئی اور پورے ہندوستان اور پوری دنیا لیول پر ایک کتنا بڑا طبقہ وہ ہے جو بیچارہ بول نہیں سکتا، اور ان کے ماں باپ جو ہے وہ بیچارے پریشان حال ہے۔ کئی ماں باپ نے تو لاکھوں روپیہ خرچہ کیا کہ ہمارا بچہ بولتا ہو جائے، لیکن بچہ نہ بول سکتا نہ سن سکتا۔ ہم اپنی زندگی دیکھیں کہ الحمدللہ ہم بھی بول رہے ہیں، ہم میں سے کتنے ایسے ہیں ماشاءاللہ کہ ہمارے بچے بول رہے ہیں، تو ہم بول رہے ہیں، اس پر بھی ہم اللہ کا شکریہ ادا کریں۔ 3 مرتبہ پڑھیں الحمدللہ، الحمدللہ، الحمدللہ۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اللہ جی آپ کا شکر ہے، آپ کا احسان ہے، آپ کا فضل ہے، آپ کا کرم ہے کہ آپ نے ہمیں بولنے کی توفیق عطا فرمائی۔ میری دادی کو میں نے دیکھا کہ ان کو پیرالیسس ہو گیا ہے، وہ بیچارے تقریباً آج 10 سال کا عرصہ ہوا وہ بول نہیں سکتے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ان کے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت عاجلہ کاملہ دائمہ مستمرہ عطا فرمائے۔ تو میں نے دیکھا کہ ان کو کوئی بات سمجھانی ہو تو ان کو بڑی مشکل سے وہ ہمیں سمجھا پاتے ہیں۔ ان کو کیا چاہیے وہ 2-3 دفعہ کبھی اشارے میں کہتے ہیں، تب جا کے ہم سمجھ پاتے ہیں۔ جب ان کو دیکھتے ہیں تو احساس ہوتا ہے کہ ہمارے لیے تو کتنا آسان، بھائی پانی چاہیے، ہم کو پانی پینا ہو تو ہم نے کہہ دیا، اب اشارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم کو پانی چاہیے، ہم آسانی سے زبان سے بول لیتے ہیں۔ میرے عزیزوں، مستقل اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر میں اور آپ نہیں بول سکتے تو ہم کیا کر سکتے تھے؟ یہ اللہ کی نعمت ہے کہ ہم بول رہے ہیں۔ یہ زبان مستقل اللہ کی نعمت ہے۔ جو بھی جملہ زبان سے نکلتا ہے محفوظ ہو جاتا ہے، فرشتے اس کو لکھ رہے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ کے دربار میں حساب دینا ہے، اس لیے فرمایا کہ بہت سوچ سمجھ کے بولو اور کم بولو، پہلے سوچو پھر بولو، تول کر بولو، بول کر نہ سوچو، پہلے سوچو پھر بولو۔ زبان اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ زبان سے نکلنے والے ایک ایک جملے کا اپنی جگہ ایک وزن ہے، اس لیے
ہمیں چاہیے کہ ایک الحمدللہ پڑھنا، زبان اللہ کی نعمت ہے، اس کو یاد کر کے الحمدللہ پڑھنا، یہ زبانی شکریہ ہے، یہ بھی ہمیں کرنا ہے۔ اور ایک عملی شکریہ ہے۔ عملی شکریہ کیا ہے؟ کہ یہ زبان سے جھوٹ نہ بولے، دھوکہ نہ دے، تانا نہ دے، کسی کا دل نہ توڑے، کسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ دیکھو اس زبان سے دل جیتے بھی جا سکتے ہیں اور دل چیرے بھی جا سکتے ہیں۔ دل چیرنے کا کام نہ کریں، دل جیتنے کا کام کریں، دل جیتنے کا کام کریں۔ ہماری زبان سے کوئی ایسا جملہ نہ نکلے جس سے سامنے والے کو تکلیف پہنچے، ہم اس کا خاص خیال رکھیں۔ تو زبان کا عملی شکریہ یہ ہے کہ ہم میٹھا بولیں، اللہ کا ذکر کریں، درود شریف پڑھیں، استغفار پڑھیں، سبحان اللہ پڑھے، الحمدللہ پڑھے، اللہ اکبر پڑھے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ طیبہ پڑھیں، اللہ کا قرآن پڑھیں اور اللہ کی بڑائی کو اس زبان سے بولے، ایمان کو بولے، اللہ کے بچھڑے ہوئے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کی کوشش کریں۔ ہماری زبان سے کسی کو تکلیف نہ ہو، کسی کو گالی نہ دے، کسی کو برا بھلا نہ بولے، کسی کی غیبت نہ کریں، کسی کی چگلی نہ کریں، کسی کو تانا نہ دیں۔ اس زبان کے صحیح استعمال کی ہم کوشش کریں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی مزاج کی سختی کو ختم کریں، نرم بنے، نرم۔ یوں فرمایا کہ جو شخص نرمی سے محروم رہا وہ ہر خیر سے محروم رہا، ہر خیر سے محروم رہا۔ کون؟ فرمایا جو نرمی سے محروم رہا۔ تو ہم کیوں نرمی سے محروم ہوئے؟ ہم اللہ سے دعا کرے، اللہ مجھے نرمی عطا فرما، غصے سے بچے، مزاج کی سختی سے بچے۔ ہم جتنے بھی نیک ہو ماشاءاللہ اپنی جگہ، بہت مبارک آپ کو، آپ تہجد پڑھتے ہو مبارک، آپ قرآن پڑھتے ہو مبارک، آپ گھنٹوں مراقبہ کرتے ہو مبارک، آپ کو کسی بزرگ سے خلافت ہو تو آپ کو مبارک، آپ کو جو ہے ماشاءاللہ آپ پورا دن اللہ کی یاد میں رہتے ہو مبارک، پوری زندگی اللہ کے راستے میں وقت لگاتے ہو مبارک، سب مبارک، لیکن زبان پہ کنٹرول کریں۔ ایسا نہیں ہو کہ ایک طرف تو اللہ کے راستے میں وقت لگا رہے ہیں اور دوسری طرف زبان کا غلط استعمال کر رہے ہیں مزاج کی سختی کی وجہ سے۔ ایک طرف تو اللہ والوں سے جڑے ہوئے ہیں، پورا دن ذکر میں رہ رہے، اور یہاں اللہ کے بندوں کا دل توڑ رہے اور زبان کو سختی سے استعمال کر رہے ہیں، اور اپنی دکان پر بیٹھنے والے ملازم کے دل کو توڑ رہے ہیں۔ یاد رکھنا، اپنی دکان پر بیٹھنے والے ملازم کے دل کو توڑ کر ہم اللہ کے ولی نہیں بن سکتے، چاہے پوری زندگی ہم اللہ کی یاد میں گزار دیں۔ اگر ہماری طرف سے کسی کو تکلیف پہنچے گی تو ہم اللہ والے کیسے بنیں گے؟ یہ مراقبہ، یہ ذکر، یہ سب اس لیے کرایا جاتا ہے کہ ہم گناہوں سے بچیں، اور کسی کو تکلیف پہنچانا یہ تو بہت بڑا گناہ ہے۔ کہتا ہے کہ وہ نوکر کے ساتھ تو کڑک رہنا ہی پڑے ورنہ بگڑ جاوے۔ یاد رکھنا، پھر اللہ بھی تیرے ساتھ کڑک رہیں گے تو کہاں جائے گا؟ اگر اللہ بھی یہ سوچ لیں گے کہ یہ میرے بندے کے ساتھ کڑک رہنا ہی پڑے گا ورنہ یہ بگڑ جائے گا، تو ہمارا کیا ہوگا؟ اور اس بات کو بھی یاد رکھیے، اگر ہم نوکر ہوتے اور ہمارا کوئی سیٹ ہوتا اور وہ ہمارے بارے میں یوں سوچتا تو ہم کیا کر سکتے؟ اور دنیا نے یہ دن بھی دیکھے ہیں کہ بہت سے سیٹ نوکر بنے اور بہت سے نوکر جو ہیں وہ سیٹ بنے۔ دن بدل سکتے ہیں میرے عزیز، اس لیے ہاں، نگرانی الگ رکھنا الگ چیز ہے، نرمی سے بھی سمجھا سکتے ہیں۔ جو کام نرمی سے ہوتا ہے وہ سختی سے نہیں ہوتا۔ کہتا ہے نا نرمی سے تو کام نہیں چلے گا۔ ارے کیسے نہیں چلے گا؟ پوری دنیا میں بہت سیٹ ہیں جو نرم ہے، ان کی دکان کا کام اور اچھی طریقے سے چل رہا ہے، اور تجھے کیا پتا؟ تو سختی کرتا ہے نا تو زبردستی تیری دکان کا نوکر تیرا کام کرتا ہے، اور جو نرمی والے ہیں ان کی دکان پر بیٹھنے والے محبت سے ان کا کام کرتے ہیں، اور جو کام دل سے ہوتا ہے وہ کام ہاتھ سے نہیں ہوتا۔ اس لیے میرے عزیزوں، اللہ کا واسطہ، اور جو اپنی دکان پر بیٹھنے والے ملازم کو ستاتے ہیں، پریشان کرتے ہیں،
اور جو اپنے گھر میں کام کرنے والی کو ستاتی ہیں، عورتیں پریشان کرتی ہیں، اللہ حفاظت فرمائے، ان کا اچھا خاتمہ ہونا مشکل ہے۔ اتنی خطرناک چیز ہے کسی کو ستانا۔ جس نے کسی پر ظلم کیا ہو اور اللہ کی پکڑ سے بچ گیا ہو، شیخ سعدی کہتے ہیں ایسا مجھے کوئی نہیں ملا۔ ظالم کا انجام بڑا خطرناک ہے۔ ہم ظالم نہ بنے، ہم نیک ہو اپنی جگہ پر، ہم ذکر کر رہے ہیں اپنی جگہ پر، اللہ کے راستے میں وقت لگا رہے ہیں اپنی جگہ، روزانہ ایک قرآن پڑھ رہے ہیں اپنی جگہ، منع نہیں کرتا، یہ سب بہت اچھے کام ہیں۔ لیکن دوسری طرف بد اخلاق ہو جانا، زبان کا سختی سے استعمال کرنا اور لوگوں کے دلوں کو توڑنا، ایک طرف ذکر کر رہے ہیں، دوسری طرف اپنی بیوی کے دل کو توڑ رہے ہیں، امی کے دل کو توڑ رہے ہیں، رشتہ داروں کے دل کو توڑ رہے ہیں، اور ایک دم سخت ہو رہے ہیں اور ایک دم سخت مزاج بن کے زندگی گزار رہے ہیں، یہ زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ نہیں ہے۔ اخلاق، مسکراتا ہوا چہرہ، میٹھی زبان، میٹھا بول۔ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم، اللہ حضرت کی عمر میں برکت عطا فرمائے، ان کے فیض کو خوب عام و تام فرمائے، حاسدین کے حسد سے اللہ حضرت کی حفاظت فرمائے۔ پوری جوانی یہ کہتے کہتے گزار دی، میٹھا بول، میٹھا بول، میٹھا بول۔ ایسا لگتا ہے زبان سے سوگر نکلی تو جسموں میں آ گئی۔ میٹھا بولو۔ زبان اور دل میں ہڈی نہیں، اور اس کا سخت ہونا یہ اللہ اور اس کے رسول کو پسند بھی نہیں۔ کہ زبان اور دل میں ہڈی ہے تو کہا نہیں، اور اس کا سخت ہونا فرمایا اللہ اور اس کے رسول کو پسند بھی نہیں۔ اس لیے نرم مزاج بنو۔ ہم نے دیکھا ہمارے شیخ محترم حضرت مولانا ابراہیم صاحب فروٹ والا رحمت اللہ علیہ، اللہ حضرت کی قبر کو نور سے منور فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ 6-7 سال تک خوب اچھی طرح دیکھا حضرت کو، ایک طرف پورا دن ذکر میں اور دوسری طرف ایک دم نرم بنے ہوئے، مخلوق خدا پر نرم، ایک دم نرم، نرمی کو اختیار کیا۔ پورا نوساری اس بات کا گواہ ہے کہ حضرت کتنے نرم تھے۔ تو حضرت کی زندگی میں ہمارے لیے سبق ہے، نمونہ ہے۔ ہم نرمی اختیار کریں، سختی سے بچیں۔ دیکھو 3 چیزیں جس کے پاس ہوگی نا، وہ ہر فیلڈ میں آگے نکل جائے گا، ہر فیلڈ میں۔ تاجر ہوگا تو تجارت کی صف میں آگے، وزیر ہوگا تو وزارت کی صف میں آگے، بادشاہ ہوگا تو بادشاہوں کی صف میں آگے، اور اللہ والا ہوگا تو اللہ والوں کی صف میں آگے، حافظ ہوگا تو حافظوں کی صف میں آگے، عالم ہوگا تو عالموں کی صف میں آگے۔ جو جہاں ہوگا وہاں سے ترقی کر جائے گا، جس کے پاس 3 فیکٹریاں ہوگی۔ اچھا بھائی 3 فیکٹریاں؟ فیکٹری کون سی؟ فرمایا کہ ایک لو فیکٹری، دوسرا کا سوگر فیکٹری، تیسرا تو کا آئس فیکٹری۔ فیکٹری سے دنیا کی فیکٹری مراد نہ لیں، آپ ٹینشن میں نہ آئے، میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ لو کہتے ہیں محبت کو، فیکٹری یعنی بہت زیادہ، اللہ سے بہت ہی زیادہ محبت۔ ہم چلتے پھرتے اپنے اللہ سے کہہ رہے ہو آئی لو یو اللہ، آئی مس یو اللہ۔ کہاں ہیں یہ اللہ کو کہنے والے؟ کہاں ہیں اللہ کو اپنی محبت بتانے والے؟ کہاں ہیں اللہ سے محبت کرنے والے؟ کہاں ہیں اللہ سے عشق کرنے والے؟ کہاں ہیں اللہ کو چاہنے والے؟ کہاں ہیں جو اللہ سے عشق کرنے والے؟ کہاں ہیں وہ جو جوانی اللہ پر فدا کرنے والے ہو؟ کہاں ہیں وہ جو نرم مزاج ہو؟ کہاں ہیں وہ جو مسکراتے ہوئے چہرے والے ہو؟ کہاں ہیں وہ جو میٹھی زبان والے ہو؟ احسن الی من اساء الیک، جو برائی کا معاملہ کرے اس کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرو، جو توڑے اس کے ساتھ جوڑو، جو توڑے اس کے ساتھ جوڑو۔ اگر کوئی ہمارے راستے میں کانٹے بچھائے تو ہم اس کے راستے میں پھول بچھائیں، پھول۔ ہم بھی کانٹے بچھائیں گے تو کانٹے ہی کانٹے ہو جائیں گے، لوگ چلیں گے کہاں سے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو ایک تو اللہ کے ساتھ محبت ہو، لو فیکٹری، دوسرا سوگر فیکٹری، زبان میں مٹھاس ہو، جب بھی بولتا ہوں میٹھا بولتا ہوں، تیسرا آئس فیکٹری، کہ اس کا دماغ ٹھنڈا ہو، ٹھنڈا دماغ رکھتا ہو،
بہت سے لوگ تو ایسا دماغ رکھتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ جناب نے باسی کڑی پی ہوئی ہے، ہر وقت غصے میں، ذرا کچھ ہوا تو غصہ، ذرا کچھ ہوا تو غصہ۔ وہ بھائی غصہ ہی تو سب برباد کرتا ہے انسان کو، اور لمٹ سے زیادہ غصہ تو تصوف میں بہت ہی زیادہ نقصان دہ، سالک کے لیے تو بہت ہی زیادہ نقصان دہ، سب کے لیے نقصان دہ۔ اکثر بڑی بڑی غلطیاں غصے میں ہی ہوتی ہے۔ ہم ایسا کام ہی کیوں کریں کہ بعد میں معافی مانگنی پڑے؟ ہم اگر لوگوں پر غصے ہوتے رہے اور اللہ نے بھی ہم پر غصہ کر لیا، پھر ہم کہاں جائیں گے؟ تھوڑا اپنی غلطی بھی تو دیکھے، اپنے عیب بھی تو دیکھے، اپنے گناہ بھی تو دیکھے، نرمی کو اختیار کریں، نرمی کو، اللہ کا واسطہ نرمی کو اختیار کریں۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے، خدا کی مخلوق پر رحم کرے، خدا کی مخلوق پر رحم کریں۔ اچھے اخلاق یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ تو جس کے پاس تین چیزیں ہوں، میٹھی زبان ہو، ٹھنڈا دماغ ہو، اور اس کی اللہ کے ساتھ محبت ہو، تو وہ ہر فیلڈ میں آگے نکل جائے گا، اس کی طرف سے کسی کو تکلیف نہ پہنچتی ہو۔ اچھا پھر انسان کیا کہتا ہے پتہ ہے؟ وہ کہتا ہے بھائی میں تو حق بول رہا ہوں، میں تو حق بول رہا ہوں۔ دیکھ بھائی، حق کڑوا ہے، الحق مر، لیکن اگر حق 1% کڑوا ہو نا تو تیری زبان اس کو 10% اور کڑوا بنا دیتی ہے۔ تو اس کو اتنی سخت مزاجی سے پیش کرتا ہے اور زبان کو اتنی بری کر کے تو پیش کرتا ہے کہ سامنے والا کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ حق تو تھا کڑوا، لیکن تو نے اس کو 9% اور کڑوا کر دیا۔ ارے دیکھ، جو دوا کڑوی ہوتی ہے نا، ڈاکٹر لوگ بھی اس کو کیپسول میں دیتے ہیں کہ انسان اس کو منہ میں رکھے گا تو برداشت نہیں کرے گا، اس لیے کیپسول میں دی جاتی ہے۔ اور ہم تو حق اس طرح بولتے ہیں کہ جیسے کیپسول سے دوا نکال کے پورا پاؤڈر اس کے منہ میں ڈال دیتے اور پانی بھی نہیں دیتے۔ تو بھائی تھوڑا محبت سے حق پیش کرے نا۔ ڈاکٹر لوگ کڑوی دوا محبت میں پیش کرتے ہیں نا کیپسول میں، کہ انسان بغیر پانی کے بھی پی جائے، چھوٹا بچہ بھی پی جائے تو پتہ نہ چلے۔ بہت سے اللہ والے ماشاءاللہ حق بات بولتے لوگ قبول کرتے ہیں، کہتے ہم بولتے تو قبول نہیں کرتے، لوگوں کو بھاری پڑتا ہے، وہ ہمارا مزاج بھاری پڑتا ہے۔ ورنہ حق بولنا ہے، منع نہیں کرتا، لیکن حق کو حق طریقے سے اور حق نیت سے بولنا ہے۔ حق کو حق طریقے سے اور حق نیت سے اور میٹھی زبان سے بولنا ہے، کڑوی زبان سے نہیں بولنا۔ یہ عاجز آپ کو ایک بات سمجھانا چاہتا ہے۔ دیکھو، اس زبان سے کبھی کبھار کوئی ایسا جملہ نکلتا ہے جو انسان کو جنت کے اعلی مقام تک پہنچا دیتا ہے، اور کبھی کبھار اس زبان سے انسان ایسا جملہ نکالتا ہے جس سے وہ جہنم کی تہ تک پہنچ جاتا ہے۔ یوں فرمایا کہ اکثر لوگ اس زبان کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ اللہ اکبر کبیر، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ ایک بزرگ تو روزانہ جو بھی بولتے تھے نا وہ لکھ لیتے تھے، جمعہ کے دن عصر کے بعد دیکھتے تھے کہ میں نے پورے ہفتے میں کیا کیا بولا۔ جو صحیح بولا ہوتا، کام کی باتیں ہوتی، اس پر اللہ کا شکریہ ادا کرتے، اور جو فضول بولا ہوتا اس پر اللہ سے معذرت چاہتے۔ مجھے لگتا ہے اگر ہم، وہ کتنا کم بولتے ہوں گے کہ لکھ لیتے، اگر ہم لکھنے جائیں نا تو یہ سب شہروں سے نوٹ بک ختم ہو جائے اور بچوں کو پاس اسکول میں لے جانے کے لیے نوٹ بک ہی نہ رہے۔ ہم تو اتنا بولتے۔ فرمایا کم بولو، قلت کلام، کم بولنا، اللہ والے کم بولتے۔ ہمارے نبی علیہ السلام اکثر اوقات خاموش رہتے تھے۔ اس عاجز نے اللہ والوں کو دیکھا، بہت خاموش رہنے والا دیکھا۔ شیخ محترم کو بھی دیکھا، حضرت مولانا ابراہیم صاحب فروٹ والا رحمت اللہ علیہ کو، بہت زیادہ خاموش رہنے والے۔ آپ کہیں گے بہت سے اللہ والوں کو ہم نے دیکھا بہت ہی زیادہ بولتے ہیں، تو بھائی وہ اچھی بات بولتے ہیں، فضول نہیں بولتے، بیکار نہیں بولتے، وہ کام کی بات بولتے۔ حدیث شریف میں ہمارے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو۔ کتنی بڑی بات ہے، اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ الحمدللہ ہمارا اللہ پر بھی ایمان ہے اور آخرت کے دن پر بھی ایمان ہے۔
فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، فلیقل خیرا او لیصمت، فلیقل خیرا او لیصمت، اسے چاہیے کہ بولے تو اچھا بولے. حضور فرما رہے اسے چاہیے کہ بولے تو اچھا بولے ورنہ خاموش رہے. تو اللہ والے اچھا بولتے، کام کی بات بولتے ہیں، لوگ اللہ سے جڑے اس کی وہ کوشش کر رہے ہیں، اور اکثر ان سے ملاقات والے آتے ہیں، وہ مسئلے مسائل پوچھنے والے آتے ہیں، مشورہ کرنے والے آتے ہیں، ورنہ وہ فضول باتیں نہیں کرتے. وہ فضول کام سے بھی بچتے ہیں، وہ فضول بات سے بھی بچتے ہیں، وہ فضول چیزوں سے بھی بچتے ہیں. اور ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم پہلے سوچے پھر بولے، تول کے بولے، بول کے نہ سوچے کہ پچھتانا پڑے. اور خاموش رہے، زیادہ تر زبان سے اللہ کا ذکر کرتے رہے ورنہ خاموش رہے. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صمت نجا، جو خاموش رہا اس نے نجات پائی. اللہ اکبر کبیرہ. من سکت سلیم ومن سلیم نجا، جو خاموش رہا سلامت رہا، اور جو سلامت رہا اس نے نجات پائی. ہمارے نبی علیہ السلام اکثر اوقات خاموش رہتے تھے. آپ حیات الصحابہ پڑھیں آپ کو پتا چلے گا. اللہ والوں کو بھی دیکھا خاموش رہتے، فضول بات نہیں کرتے. وہ تو آخرت کی تیاری کرتے اس زبان سے. تو حق بولے، میٹھی زبان میں بولے. دیکھو میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، بہت دھیان سے سننا، آپ کو بات سمجھ آئے گی. ایک بادشاہ نے خواب دیکھا کہ اس کے دانت گر گئے. ایک تعبیر دینے والے کو بلایا اور کہا بھائی میں نے خواب دیکھا ہے کہ میرے دانت گر گئے، کیا تعبیر ہے؟ اس نے کہا کہ خواب میں یوں بتایا جا رہا ہے کہ آپ کے بہت سے رشتہ داروں کا عن قریب انتقال ہو جائے گا. بادشاہ نے کہا ایسی تعبیر دیتا ہے، جوتے اتارے اور مارنا شروع کیا. سزا دی اس کو، نکال دیا اس کو دربار سے. ایسی تعبیر دیتا ہے تو؟ بیچارہ وہ بھی تعجب میں کہ میں تو صحیح تعبیر دے رہا ہوں، غلط تھوڑی نہ دے رہا ہوں. جو تعبیر تھی وہ بتائی کہ بھائی آپ کے بہت سے رشتہ داروں کا خلاصہ یہ ہے کہ انتقال ہو جائے گا. دوسرا آدمی کو بلایا، اس کو کسی نے چوکنا کر دیا کہ ایک شخص کو تو مار پڑی ہے، اب آپ کی باری ہے. بادشاہ سلامت نے کہا کہ دوسرا آدمی آیا تو کہا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میرے دانت گر گئے، کیا تعبیر ہے؟ کہا او بادشاہ سلامت، مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو، بڑا ہی اچھا، بڑا ہی مبارک، بڑا ہی قیمتی خواب آپ نے دیکھا ہے. بادشاہ بھی تعجب میں رہ گیا. وہ ایک آدمی ابھی مار کھا کے گیا اور یہ کہہ رہا ہے بہت اچھا خواب دیکھا ہے. اچھا کیا خواب دیکھا ہے؟ بادشاہ سلامت بڑا مبارک خواب ہے، اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ بادشاہ سلامت کی عمر بہت ہی لمبی ہونے والی ہے. اتنی لمبی ہوگی کہ پہلے کئی رشتہ داروں کا انتقال ہو جائے گا، پھر بادشاہ سلامت کا انتقال ہوگا. او بادشاہ نے کہا ان کو انعام دیا جائے، شاہی خزانے سے اس کو انعام دیا گیا. وہ دونوں نے ایک ہی بات کہی. وہ پہلے نے بھی یہی کہا کہ آپ کے بہت سے رشتہ داروں کا انتقال ہو جائے گا، اس نے بھی یہی کہا، لیکن اس نے کڑوے انداز میں کہا اور اس نے میٹھے انداز میں کہا کہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ ماشاءاللہ بادشاہ کی عمر بہت لمبی ہونے والی ہے. کتنی لمبی ہوگی کہ پہلے کئی رشتہ داروں کا انتقال ہوگا، پھر بادشاہ سلامت کا انتقال ہوگا. دیکھو اس کو کہتے ہیں کیپسول میں دینا. اور پہلے نے کس طرح دی؟ وہ کیپسول سے گودا نکال کے بغیر پانی کے دے دیا، تو بادشاہ کو کڑوی لگی، چیڑ آئی، تو بادشاہ نے اس کو سزا دی. اور دوسرے نے کیپسول میں دی تو بادشاہ نے اس کو انعام دیا. کہتے ہیں ہم حق لوگ کہتے ہیں تو لوگ سن نہیں پاتے، وہ میٹھی زبان میں کہے نا. تو آج کا پیغام میٹھا بولے، میٹھی زبان، مسکراتا ہوا چہرہ، ٹھنڈا دماغ، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اس زبان سے ہم آخرت کی تیاری کریں، اللہ کو راضی کریں، اللہ کے بچھڑے ہوئے بندوں کو اللہ سے جوڑے. ارے اللہ کے عاشقوں کے کیا کہنے، وہ تو فرماتے ہیں کہ ہم جہاں بھی بیٹھتے ہیں تیرا ہی فسانہ چھیڑ دیتے ہیں. وہ تو اللہ کے عشق کی داستان چھیڑ دیتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں اپنا عاشق بنائے، آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنے کی
توفیق عطا فرمائے۔ تو زبان کا ایک زبانی شکریہ الحمدللہ 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 پڑھتے رہیں، اور عملی شکریہ یہ ہے کہ اس سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں، مزاج کی سختی سے بچیں، آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزاریں، اللہ کا ذکر کریں، زبان سے بھی اللہ کو یاد کریں، دل سے بھی اللہ کو یاد رکھیں، اور ہماری طرف سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے ایسی زندگی گزارے۔ ایسے رہا کرو کہ کریں لوگ آرزو، ایسی چلن چلو کہ زمانہ مثال دے۔ نہ ہماری زبان سے کسی کو تکلیف پہنچے، نہ ہمارے ہاتھ سے، نہ ہمارے پیر سے، نہ ہمارے گفتار سے، نہ ہمارے کردار سے، نہ ہماری چال چلن سے، نہ ہمارے آنکھ کے اشارے سے، کسی چیز سے بھی کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ ہماری دکان پر بیٹھنے والے ملازمین کو ہم سے تکلیف نہ پہنچے، گھر میں کام کرنے والیوں کو ہم سے تکلیف نہ پہنچے، ہماری بیوی بچوں کو ہم سے تکلیف نہ پہنچے، اور ہماری فیملی کو ہم سے تکلیف نہ پہنچے، ہمارے رشتہ داروں کو ہم سے تکلیف نہ پہنچے، ہمارے پڑوسیوں کو ہم سے تکلیف نہ پہنچے، اس کی کوشش کریں اور اس زبان کا صحیح استعمال کریں۔ اللہ تعالی ہمیں زبان کے صحیح استعمال کرنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ ہاتھ اٹھائے دعا کر لیجئے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ پیارے اللہ رحیم مولا کریم آقا اللہ جی، بے شک ہم بہت ہی بڑے گنہگار، خطا کار، سیاہ کار، مجرم اور پاپی ہے۔ میرا مالک دن کے اجالے میں، رات کے اندھیرے میں، جلوت میں، خلوت میں، تنہائیوں میں بہت ہی گناہ کیے ہوئے ہیں، آپ کی بہت ہی نافرمانیاں کی ہوئی ہے۔ اللہ ہم نے زبان کا بہت ہی غلط استعمال کیا ہے، بہت ہی غلط استعمال کیا ہے، بہت ہی غلط استعمال کیا ہے۔ ہم نے سنا ہے کہ اس کا جسم چھوٹا ہے لیکن اس کا جرم بہت بڑا ہے۔ اللہ 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 زبان کے صحیح استعمال کی توفیق عطا فرما۔ آپ کا احسان ہے، آپ نے بن مانگے اپنے فضل سے زبان عطا فرمائی، بولنے کی طاقت عطا فرمائی۔ اللہ ہمیں زبان کے صحیح استعمال کی توفیق عطا فرما، ہم زبان کا غلط استعمال نہ کریں، اسے فیصلے فرما، ہم جھوٹ نہ بولے، ہم دھوکہ نہ دے، ہم تانا نہ دے، ہم غیبت نہ کریں، ہم کسی کے عیب کو بیان نہ کریں، ہم عیب جوئی نہ کریں، ہم اللہ اس زبان کا غلط استعمال نہ کریں، اسے فیصلے فرما، زبان کی سختی سے بچا، زبان میں مٹھاس عطا فرما، ہمیں میٹھا بولنے کی توفیق عطا فرما، قابل رشک زندگی عطا فرما، قابل رشک موت عطا فرما۔ اس زبان سے ہم آپ کا قرآن پڑھیں، استغفار کریں، درود شریف پڑھیں، دعائیں کریں، آپ کے بچھڑے ہوئے بندوں کو آپ سے جوڑنے کی کوشش کریں، آپ کی تعریف بیان کریں۔ اللہ اسے فیصلے فرما، ہمیں اپنے مقبول اور اپنے محبوب اور اپنے چہیتے اور اپنے لاڈلے بندوں میں شامل فرما۔ اللہ ہمیں اس زبان سے آخرت کی بڑے پیمانے پر تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بہت سے بچے ایسے ہیں جو بیچارے بول نہیں سکتے، اللہ انہیں اپنے فضل سے آپ بولنے والا بنا دیجئے، اپنے فضل سے بولنے والا بنا دیجئے، انہیں اپنے فضل سے آپ بولنے کی انہیں توفیق عطا فرما۔ پیارے اللہ آپ کی تقدیر پر ہمیں راضی رہنے کی توفیق عطا فرما، آپ کی تقدیر پر ہمیں راضی رہنے کی توفیق عطا فرما۔ پیارے اللہ آپ ہم سے خوش ہو جائیے، آپ راضی ہو جائیے، اور آپ کو راضی کرنا یہ زندگی کا مقصد بنانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہر وقت آپ کی یاد میں رہنے کی اور خواہشات نفسانی سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ آج کی مجلس کو قبول فرما کر ہمارے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ فرما۔ اللہ سب سے پہلے اس عاجز کو نرمی عطا فرما، مزاج کی سختی کو ختم فرما، اس عاجز کو زبان کے صحیح استعمال کی توفیق عطا فرما۔ جتنے سن رہے ہیں پوری دنیا والوں کو توفیق عطا فرما۔ اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ کہنے سننے میں کچھ کمی زیادتی غلطی ہو گئی ہو، اللہ اپنے فضل سے معاف فرما۔ آج کی مجلس کو قبول فرما، تیرے عاشقوں جیسا رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرما، اچھا روزہ رکھنے کی، اچھی تراویح پڑھنے کی، قرآن شریف کی تلاوت کرنے کی، اور رمضان کی ایک ایک سیکنڈ کو اور ایک ایک لمحے کو ہمیں وصول کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ انشاءاللہ رمضان میں روزانہ 11 بجے مجلس شروع ہوگی، 11:30 بجے تک۔ امید ہے سب لوگ 11 بجے سے سنتے ہوں گے۔ ہو سکتا ہے بعضے لوگ ہو جو 11:15 کو شروع کرتے ہو، 11:20 کو شروع کرتے ہو، ان سے یہ عاجز گزارش کرتا ہے ذرا 10:55 کا الارم رکھ دے اور 11 بجے سے سنیں۔ پہلے سے سنو گے آخر تک تو انشاءاللہ بات سمجھ آئے گی، کیا بات چل رہی ہے، اس لیے کوشش کریں پہلے سے سنیں۔
شروع سے سنیں، 11 بجے سے سنیں۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان میں روزانہ رات میں 11 سے 11:30 انشاءاللہ یہ مجلس چلے گی، اور دوپہر میں 3:30 سے 4 روزانہ مستورات سے گزارش ہے، ماؤں بہنوں سے بطور خاص وہ سننے کی کوشش کریں۔ اور 2 مجلسیں ایکسٹرا ہوگی، 2 مجلسیں آئندہ کل 5واں روزہ اور 6ٹھا روزہ، یعنی آئندہ کل اور پرسوں، اور وہ مجلس ہوگی دعا کی افطاری سے پہلے 6:30 سے 6:50، 6:30 سے 6:50 انشاءاللہ اسی لنک پر آپ سن سکو گے۔ 6:30 کو آپ شروع کر دیجئے، دعا میں شامل ہو جائیے، اور آپ بھی ساجد کے ساتھ دعا کیجئے، ہم لوگ تھوڑا جم کے دعا کرنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ تو آئندہ کل اور پرسوں 6:30 کو دعا شروع ہوگی، انشاءاللہ 6:50 کو ختم ہوگی۔ تو یہ جو مجلس ہوگی یہ 5ویں 6ٹھے روزے کو ہوگی، ورنہ جو مجلس چلتی ہے 3:30 سے 4 دوپہر میں، اور رات میں 11 سے 11:30، وہ مجلس انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو چلتی رہے گی۔ اللہ تعالی ہمیں اخلاص عطا فرمائے، اس عاجز کی زبان سے کچھ کام کی درد بھری اللہ اخلاص کے ساتھ ایسی باتیں کہلوائے جو میرے لیے، آپ حضرات کے لیے، پورے عالم والوں کے لیے مفید ہو، اور اللہ اس مجلس کی برکت سے پوری دنیا والوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ آپ حضرات سے خصوصی دعاؤں کی گزارش ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔